بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ماہ شعبان المعظم کی جمعرات والے دن کی دعا ہے، جو 7000 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایسی دعا جو ہمارے رزق، ایسی دعا جو ہمارے عمل میں برکت دے، ایسی دعا جو ہمیں رزق میں فراوانی کے آسان راستے مہیا کرے۔ ویڈیو کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں علمی مذاکرہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کو تعلیم فرمایا کرتے تھے، مگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں جماعت کا سلام پھیر کر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، صبح کو ہماری مجلس میں نہیں آتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر معذرت فرما دی کہ صبح میرا 7000 تسبیح پڑھنے کا معمول ہے، اگر کہیں بیٹھ جاتا ہوں تو میرا یہ معمول جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جس کا ایک مرتبہ پڑھ لینا 7000 تسبیح سے بہتر ہے؟ عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ دعائے مبارکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ محترم ناظرین، یہ دعائے مبارکہ 4 سے 5 لائنوں میں ہے، پڑھتے ہوئے آپ کا 1 منٹ لگے گا۔ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور مطلب بھی آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ عدد رضاہ، لا الہ الا اللہ زنۃ عرشہ، لا الہ الا اللہ عدد خلقہ، لا الہ الا اللہ ملء سماواتہ، لا الہ الا اللہ ملء ارضہ، لا الہ الا اللہ ملء ما بینہما، لا الہ الا اللہ مثل ذلک معہ، واللہ اکبر ذالک معہ۔ محترم ناظرین، یہ دعائے مبارکہ تھوڑی لمبی ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کی رضامندی کے برابر کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کے عرش کے وزن کے برابر کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، آسمانوں کے بر جانے کے برابر کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کی زمینوں کے بر جانے کے برابر کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کے برابر کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اسی طرح اور بھی۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس بڑائی کی مانند اور بھی، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برابر اور بھی۔ محترم ناظرین، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اس دعائے مبارکہ میں سکھائی گئی۔ اس دعا کا ایک دفعہ پڑھ لینا ایسا ہے جیسے 7000 تسبیح پڑھ لی ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرکزہ نے اپنی صاحبزادیوں کو یہ دعا یاد کرا دی تھی کہ یہ پڑھا کرو۔ میں نے شیخ سے ایک مرتبہ پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، ٹھہر جاؤ، جب میں اوپر اپنے کتب خانہ میں جاؤں تو میرے ساتھ چلنا۔ گئے تو کنز الاعمال اٹھائی اور فرمایا کہ فلاں صفحہ کھولو، کنز الاعمال جلد 1 صفحہ 242 پر یہ دعائے مبارکہ، صفحہ 445 پر یہ دعائے مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ تو جی ناظرین، یہ انتہائی اہم، انتہائی جامع معنی دعا ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو گویا کہ تسبیحات کے پہاڑوں کے برابر اجر ملے گا، اور اس سے آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، تنگی رزق کے لیے اور کسی خاص چیز کے حصول کے لیے ایک اور دعائے مبارکہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ دعائے مبارکہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، پارہ نمبر 7 کے اندر غالباً یہ دعائے مبارکہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ محترم ناظرین، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور آپ ہم کو عطا فرمائیے
اور آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اگر ہم رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو یہ دعا جو ہے خاص چیز کھانے کے اوپر جو ہے پڑھ کر پھونک دیں 7 مرتبہ، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے ضرور اس سے ہمارے آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعا پوری ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے اندر وسعت رزق کے لیے ایک اور مجرب عمل ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ دعائے مبارکہ جو ہے آیت مبارکہ کا حصہ ہے، پارہ نمبر غالباً 21 ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہی ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہے۔ محترم ناظرین، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 ہے۔ اگر ہمارے آپ کے رزق میں کشادگی ہم چاہتے ہیں تو مسکورہ والا جو آیت ہے 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ فرائض نماز کی پابندی، حرام سے بچنا، ہمیشہ سچ بولنا اور انسانیت کے ساتھ جوڑے رکھنا، انسانیت کو آپس میں جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ تمام اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ، سنت مبارکہ سے ثابت ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پیغام، وظیفہ اور عمل۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔